بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ جیسا کہ آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ یہ درس اور یہ جو سبق ہے ہمارا، یہ جو پیریڈ ہوگا، اس کے اندر اسلامک جورسپروڈنس، یعنی کہنے کو تو شاید یہ سمجھنے کے لیے آسان ہو کہنا کہ یہ اسلامک لا ہے، لیکن جو بھی کسی جگہ کا قانون ہوتا ہے، لا جو ہوتا ہے، وہ بہت ایک لمیٹڈ سی چیز ہوتی ہے، اور جو اسلامک جورسپروڈنس کی شکل کے اندر لا ہے، یہ ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے۔ اگر اس کو صرف ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں کہ قانون وہ ہوتا ہے جو کسی ملک کو چلانے کے لیے، کسی سوسائٹی کو چلانے کے لیے نظم و ضبط جو ہوتے ہیں، بائی لاز جو بنا دیے جاتے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں بلکہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی گزر جائے، کبھی کورٹ کچہری دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ ویسے بھی یہ بزرگ دعا دیا کرتے نا کہ اللہ تجھے بچا کے رکھے، صحیح ہے نا؟ یہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں، تھانہ کچہری خاص طور پہ، کہ اس سے عافیت ہی رہے تو اچھا ہے۔ تو قانون کی جو چارہ جوئی ہے وہ وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے نا، داد رسی وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر گفت و شنید ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ قانون سے ساری زندگی واسطہ ہی نہ پڑے ایک آدمی کا، لیکن فقہ کے ساتھ، جورسپروڈنس کے ساتھ پوری زندگی واسطہ نہ پڑے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ایون دین کہ انسان کی اس دنیا میں آمد سے پہلے سے یہ والا جو قانون ہے، یہ والی جو فقہ ہے، اس کا تعلق انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور اس دنیا میں جانے کے بعد تک اس کے ساتھ اس کا ربط رہتا ہے۔ جو مسلمانوں کے حوالے سے، ہم مسلم سوسائٹی کی جو بات کر رہے ہیں کہ ہماری شریعت کا جو تعلق ہے ہمارے ساتھ، ہمارے دین کا جو ہمارے ساتھ تعلق ہے، اور اسی دین کا ایک پورشن جو ٹیکنیکل ہے، جو بائی لاز ہیں دین کے، جو قوانین ہیں، جورسپروڈنس ہے جو اس کا تعلق ہماری اس دنیا میں آنے سے پہلے سے ہماری زندگی کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے اور بعد تک رہتا ہے۔ اور جو عام قوانین ہیں، جو کورٹ کچہری کے اندر جن چیزوں پر عمل کیا جاتا ہے، وہ میں نے کہا کہ ساری زندگی گزر جائے اور اس سے واسطہ ہی نہ پڑے، یہ ہوتا ہے، ہو سکتا نہیں بلکہ یہ عین ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کبھی کسی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کی نوبت نہیں آئی، اس وجہ سے کبھی انہوں نے اس سلسلے کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ فقہ کا تعلق اور اس شریعت کا تعلق ہماری زندگی میں آنے سے پہلے ہو جاتا ہے، اس کی مثالیں میرا خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ گہری نہیں ہوں گی، آپ لوگ بڑی آسانی سے نکال سکتے ہیں اس کی مثال۔ کہ ایک مسلم معاشرے کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ جن دو لوگوں کے آپس کے اندر ریلیشن کی بنیاد پر اس کی اس دنیا میں جو آمد ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی اسلامی قانون کے تحت جو ہے نا وہ طے کیا جاتا ہے، نکاح، ٹھیک ہے؟ اور حتیٰ کہ اگر یہ ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا، اپنی والدہ کے پاس تھا، تو بھی اسلامک فقہ اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ لیٹس سپوز کسی کیس کے اندر ایسا بچہ، ایسی عورت جو پریگننٹ ہے اور اس کے شوہر جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، تو شریعت کہتی ہے کہ جب تک یہ دنیا میں صحیح سلامت پہنچ نہیں جاتا، اس وقت تک اس کی انہیریٹنس جو ہے، اس کی جو وراثت ہے، اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر سٹاپ لگ جائے گا، رک جائے گا۔ گویا کہ یہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، لیکن اس کے متعلق احکام شریعت نے اس کے ساتھ لگا دیے ہیں۔ یا کسی نے اس بچے کے لیے کوئی وصیت کر دی ہے، تو ابھی سے اس کی وصیت کے لحاظ سے وہ مال جو ہے، یا جو بھی اس نے ایسٹس اس کے نام پر وقف کیے ہیں آنے والے بچے کے نام پر، ان کی دیکھ بھال اور ان کی نگہداشت جو ہے وہ متولی کے اوپر ضروری ہوگی۔ ایسے ہی اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو تجہیز و تکفین ہے، اس کا جنازہ ہے، اس کی تدفین ہے، اور پھر اگر وہ کوئی وصیت کر کے چلا جاتا ہے، یا پھر اگر وہ وراثت چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا اس وقت بھی تعلق اس قانون کا، ہمارا یہ جو چیپٹر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ جو ہم معلومات دین کی حاصل کرنے جا رہے ہیں، اس کا تعلق میں نے کہا کہ اتنا واسٹ اور اتنا وسیع ہے۔ تو اس حوالے سے یعنی اس کا اگر آغاز کیا جائے تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شریعت جو ہے ہمارا جو دین ہے، یہ بہت کمپریہنسو ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف اسے کہا جاتا ہے۔ یہ غالباً سب سے پہلے مولانا مودودی کی یہ اصطلاح تھی رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے یہ ٹرمینالوجی متعارف کروائی کہ جو ہمارا دین ہے، اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور مکمل ضابطۂ حیات کے اندر زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی کونا ایسا نہیں ہے جس کے اندر ہمارا دین ہماری رہنمائی نہ کر رہا ہو۔ اس حوالے سے تعلیمات موجود ہیں۔
لیکن جو ہماری زندگی کے اندر پیش آنے والے جو مسائل ہوتے ہیں جن کو ہمارا دین ایڈریس کرتا ہے وہ 3 قسم کے ہیں، 3 ٹائپس۔ پہلی وہ ہے جن کا تعلق ہماری ذہن کے اندر پیدا ہونے والے سوالات کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہمارے ذہن کے اندر جو مختلف قسم کے سوالات خاص طور پہ اس کائنات کے حوالے سے، اس دنیا کے حوالے سے، اس کو بنانے والے کے حوالے سے جو ہمارے ذہن میں مختلف قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ یعنی نیچر ہیں، یہ نیچرل ہیں اس طرح کے کویسچنز کا ارائز ہونا، اور یہ بہت چھوٹے سے بچے سے لے کر بوڑھے آدمی تک، اور اس حوالے سے یعنی جتنے بھی فلاسفر گزرے ہیں ان کو دیکھ لیا جائے، سائنٹسٹ کو دیکھ لیا جائے، یعنی جس بھی شعبہ ہے زندگی سے دیکھ لیا جائے، اگر وہ اپنی مادی زندگی سے کچھ دیر کے لیے الگ ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال پاپ اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیوں دنیا بنی ہے، بنانے والا کون ہے، کدھر ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کا پرپز اور آبجیکٹو کیا ہے اس دنیا کو بنانے سے۔ یہ سارے کے سارے میں نے کہا کہ فطری قسم کے سوالات ہیں جو ایک انسان کی دریافت اور انسان کی طلب ہے۔ ہمارا دین اس کے حوالے سے بہت واضح طور پر ہماری رہنمائی اور رہبری کرتا ہے، اور جس سبجیکٹ کے اندر ان چیزوں کو پڑھایا جاتا ہے اس کو ہم ایمانیات کہتے ہیں، سیٹ آف بیلیوز، ہمارا جو ہمارے بیلیوز کا سیٹ ہے، ہمارے جو اعتقادیات ہیں، اس کے اندر میجر اعتقادیات کون سے ہیں ہمارے؟ توحید، ٹھیک ہے، توحید کے اندر سب سے پہلے وجود باری تعالیٰ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہیں بھی صحیح یا نہیں ہے۔ آج کا بڑا ایک جو قوم، ہماری جو نوجوان نسل ہے، خاص طور پہ جو یونیورسٹیز کے اندر ہمارے بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ کویسچن جو ہے ان کے سامنے بہت زیادہ دہرایا جاتا ہے، اور عقل کے جھانسے میں آ کر ان کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ کائنات کسی کے بنانے سے نہیں بنی، یہ خودکار طریقے سے بنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایتھیسٹ جو ہیں لوگ، الہاد کے حوالے سے، یہ میں نے کہا کہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس کے حوالے سے لوگ بہکتے بھی ہیں بہت سارے۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو علم جو حاصل ہوتا ہے نا کسی کو، اس کے 3 سورس ہیں، جہاں پر بھی آپ دیکھ لیں، جو بھی علم انسان کو ملتا ہے وہ 3 ذرائع ہیں اس کے: عقل، سینسز ہمارے، اور کسی کی رپورٹنگ، کسی کی رپورٹ کرنا، کسی نے نقل کرنا، کسی نے۔ ہماری جتنی انفارمیشن ہے انسان کی، اگر دیکھا جائے تو ان 3 کے دائرے سے باہر نہیں ہوگی۔ یا تو یہ ہے کہ ہم اپنے سینسز کے ذریعے سے چھو کر، چکھ کر، دیکھ کر، سونگ کر کسی چیز کا علم حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے، یا یہ چیز ایسی ہے، یا اس کا کلر ایسا ہے، یا وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارے سینسز کام کرتے ہیں، یا یہ ہماری عقل کام کرتی ہے۔ اور تیسرا سورس ہے کہ کسی بتانے والے کے بتانے پر ہم انحصار کر لیتے ہیں، اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے، اور اس کو سچا مانتے ہوئے۔ تو جو سب سے زیادہ اتھینٹک سورس ہے نا، وہ تیسرا ہے۔ ہمارے جتنے سینسز ہیں یہ ٹھوکر کھا سکتے ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر بخار اور گلا بہت زیادہ خراب ہو تو جو میٹھی چیز ہے وہ بھی کڑوی لگ رہی ہوتی ہے، اینٹی بائیوٹک بہت زیادہ کھایا ہوا ہو تو میٹھی چیز بھی کڑوی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ سینسز ریلائبل نہ ہوئے، کر گئے، مس گائیڈ کر گئے ہمیں۔ آنکھوں کا دیکھنا بھی مس گائیڈ کر جاتا ہے کہ دور سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ لگ کچھ اور رہی ہوتی لیکن ہوتی وہ ویسے نہیں ہے۔ بہت سارا پہاڑی سلسلوں میں سیر و تفریح کے لیے جاتے، لگ رہا ہے یہ سامنے ہی ہے پہاڑ، ابھی چڑھ جائیں گے، وہ بتاتے ہیں کہ بھائی اتنا آسان نہیں ہے، یہاں تک پہنچنا بڑی مشقت ہوگی اس میں۔ تو یہ جو سینسز ہیں یہ بھی اتنے زیادہ ریلائبل نہیں، بہرحال ریلائبل ہیں، ایسے ہی کہا جا سکتا ہے کہ سورس نہیں ہے، سورس تو ہیں یہ۔ ایسے ہی ہماری جو لاجک جو مختلف چیزوں کو ملا کر ایک نیا ریزلٹ جنریٹ کر لیتی ہے، پروڈیوس کرتی ہے نالج، ہماری عقل جو ہے وہ بھی ایک سورس ہے، لیکن اس کے اندر بھی ٹھوکر لگتی ہے، کیونکہ عقل بذات خود کوئی ڈیسیجن نہیں لیتی، وہ ڈیسیجن لیتی ہے اپنے ان جو یہ اس کے جاسوس ہیں نا، یہ سینسز ہمارے، وہ ان کے اوپر ریلائی کرتے ہوئے کسی نہ کسی چیز کا ڈیسیجن لیتی ہے عقل۔ جب وہ ان کے اوپر ڈیسیجن لیتی ہے تو جب ان کے اندر غلطی ہے تو پھر عقل کے فیصلوں کے اندر بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو سب سے ریلائبل سورس ہمارا، اور ہماری جرنل پریکٹس ایسے ہی ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سنتے ہیں ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں، یار ایک آدمی بھی بتانے والا ہو ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہ ہم عقل کے ذریعے سے تسلیم کرتے ہیں، نہ ہم سینسز کی بنیاد پر تسلیم کرتے ہیں، ہم ایک ایسی ہستی کے بتانے پر تسلیم کرتے ہیں جس ہستی کے سچے ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، یعنی
ایک منٹ اختلاف رائے بعد میں لے لیتے ہیں، تھوڑی سی پہلے ایک کمپلیٹ کر لیں، ایک طرف لگا لینا اس بات کو، یہ میں اپنا قضیہ تھوڑا اس کو پختہ کر لوں پھر آگے چلتے ہیں. یعنی ہمیں لا الہ الا اللہ کے اوپر یقین کیوں ہے؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت اور سچائی ہے ان کے اندر ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. 1450 سال سے کوئی بندہ مخالف، بدترین مخالف بھی جو ہے وہ کبھی ان کو غلط نہیں ثابت کر سکا اب تک، یا ان کو جھوٹا ثابت کر سکا، نعوذ باللہ، کہ یار یہ انہوں نے مس گائیڈ کیا تھا، یہاں انہوں نے چیزیں جو ہے نا وہ فیبریکیٹڈ پیش کر دی تھی، مینیپولیٹ کر دیا تھا، کچھ ایسا کہیں نظر نہیں آتا ہمیں. میں نے کہا کہ بدترین مخالف جو ہیں وہ بھی اس حد تک نہیں پہنچ سکے. تو جب یہ بات ہے تو پھر ہم ان کے بتانے پر وہ ساری غیب کی باتیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اللہ ہو گیا، فرشتے ہو گئے، آخرت ہو گئی، قبر ہو گئی، حشر ہو گیا، جنت ہو گئی، دوزخ ہو گئی، یعنی یہ ساری جتنی چیزیں ہیں اگر ہمیں ان کے اوپر یقین ہے تو اس بنیاد پر کہ یہ بتانے والے جو تھے نا وہ سچے ہیں، اور ان کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نیچر کے قوانین تھے ان کو بدل دیا. سم ٹائم معجزہ، یا اللہ خیر پرابلم ہو رہا ہے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت کے اصول ہیں ان کو بدل دیا. جو معجزہ ہے وہ یہی ہوتا ہے نا کہ قانون فطرت تو یہی ہے کہ اس طریقے سے کام ہونا ہے، لیکن وہاں مختلف ہو جاتا ہے. معجزے انبیاء کے بہت سارے ذکر کیے گئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بھی ہیں، اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور وہ 1450 سال سے ابھی تک چلتا ہوا آ رہا ہے. نہ اس کو کوئی ڈینائی کر سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی انگلی رکھ سکتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ اعتراض کر سکا ہے اب تک. اعتراض اگر کرنے والوں نے کیے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اعتراض نہیں ہوئے، لیکن ان اعتراضات کا مسکت قسم کا، یعنی بالکل چپ کروا دینے والے جوابات جو ہیں وہ مسلمان معاشرے کی طرف سے، مسلمان اسکالرز جو ہیں ان کی طرف سے گئے ہیں. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے اعتقادیات کی بنیاد بھی ہمیں ہمارے دین نے بتائی ہے، اور اس کی بنیاد ضمناً یہ بات آ گئی کہ یہ اس طرح سے ہمارے اعتقاد ثابت ہوتے ہیں. جی آپ کیا فرما رہے تھے؟ لیکن سر اس ٹائم میں اگر ہم مثال کے طور پر کسی بھی چیز کو لے لیں، اس پینسل کو لے لیں کہ یہ پینسل خود ہی اسی طرح یہ فارم میں آ گئی، اس کو بنانے والا تو لازمی کوئی نہ کوئی ہے. اسی طرح انسان جو ایک کمپلیکس اسٹرکچر ہے، اور اس کا دماغ جو اشرف المخلوقات اس کو کہا جاتا ہے. جی کیری آن. دماغ اس کو مطلب اس کا کمپلیکس اسٹرکچر ہے، اس کا دماغ ایک سب سے کمپلیکسٹی اس میں بھرپور ہے، اس کا ریسپریٹری سسٹم ہے، اس کا ابڈومینل سسٹم ہے، اس کا مسکولر سسٹم، یعنی بنانے والا ہے کوئی ہے، بنانے والا ہے. اس بات کی دلیل یہ پوری پختہ ہے، اور اس بات کو عارف آپ ہو یا عارفی ہو، آپ کوئی اور وہ مانتا ہے. ٹھیک ہو گیا، رائٹ، بالکل صحیح ہے. میں نے جو کہا ہے اس کو شاید میں دوبارہ ایک دفعہ تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کر دیتا ہوں چیز. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عقل کی بنیاد پر جیسی بھی آپ دلیل لے لیں اس کو توڑا ضرور جا سکتا ہے. نہیں، مثال کے طور پہ یہ چیپٹر نہیں ہے نا ہمارا یہ بحث کا اس وقت، ٹھیک ہے نا. آپ ایتھیسٹ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، وہ آپ کو ایسے ایسے جواب دیں گے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. اچھا، ابھی آپ تو صرف اس کمپلیکس اسٹرکچر کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں نا، اس سے پیچھے کسی بھی دلیل کو ثابت کرنے کے جو اصول اور قواعد ہوتے ہیں، علت کیا ہوتی ہے، معلول کیا ہوتا ہے، شرط کیا ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کی طرف جب چلے جاتے ہیں تو پھر بہت سارے بڑے بڑے چپ کر جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا یہاں پر. اس لیے عقل کی بنیاد پر نہیں ہم اس کو انحصار رکھ رہے. اور یہ جو میں نے دلیل دی ہے نا، اس دلیل کے اندر انتہائی سادہ بھی ہے اور انتہائی جامع بھی ہے. وہ ضرور ثابت کیجئے، میرا منع کرنا مقصود نہیں ہے. میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ 3 سورس ہیں نالج کے، ان میں سے جو سب سے زیادہ ریلائبل ہے اس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے. باقی ساری چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے ثابت تو ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ زیادہ یعنی پروف ہے، یعنی وہ ہے سکیور ہے وہ زیادہ. اچھا جی، یہ تو ہمارے عقائد ہیں جس کے حوالے سے میں نے کہا کہ ہمارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. شریعت نے ہمیں اس کے حوالے سے ایڈریس کیا ہے، اور میں بات اس طرف اس لیے لے کر گیا کہ اللہ، یہ تو انہوں نے اللہ کے وجود کو ثابت کر لیا نا، فرشتوں کے وجود کو عقل کے ذریعے سے کیسے ثابت کریں گے؟
جنت کو عقل کے ذریعے سے کیسے ثابت کریں گے؟ دوزخ کو عقل کے ذریعے سے کیسے؟ یہاں آگے پھنسیں گے نا. تو اگر رسالت کو مان لیا ہے ہم نے تو پھر سب کچھ ہی مانا گیا. یار یہ زبان سچی ہے، جو یہ کہتے ہیں نا بس وہ ٹھیک ہے. دیٹس اٹ. یہ ہے میرا مقصد. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، دوسرا ہمارا جو یعنی چیپٹر ہے جس کی بڑی ہمیں اہم ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے جذبات ہیں. دل کے اندر پیدا ہونے والے جو جذبات ہوتے ہیں، اور یہ بھی انتہائی نیچرل ہیں، اور دین نے اور ہماری شرع نے ان کی بھی بہت اچھی طرح سے وضاحت کی ہے. ان جذبات کی مثال ایک چھوٹی سی میں دیا کرتا ہوں. جیلسی ہے، نیچرل ہے، بڑی اتنی نیچرل ہے کہ معصوم بچہ بھی کرتا ہے. اپنے سبلنگ سے معصوم بچہ بھی اس چیز کو فیل کرتا ہے کہ یہ ریپلیسمنٹ آ گئی ہے میری یہاں پہ. رائٹ؟ تو یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے فطری جذبات ہیں، اور دین کی کمپریہنسونیس یہ ہے کہ دین نے ان کو بھی ایڈریس کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے اس نے اس کے بھی سلوشن اور اس کے بھی حدود اور قیود بتائے ہیں. اس میں حسد بھی ہے، اس میں تکبر بھی ہے، اس میں دکھلاوا بھی ہے، شو آف کرنا کسی چیز کو، اس کے اندر جو ہے وہ لالچ بھی ہے، اس کے اندر دوسروں سے گرج رکھنا جو ہے وہ گرج جو ہے وہ بھی ہے، اور بھی اس طرح کی بہت ساری یعنی جو یعنی کہہ لیں کہ ڈس آرڈرز جو ہیں ہمارے آج کے زمانے میں اس کو سائیکالوجی کے ساتھ جو ہے نا وہ لوگ ڈیفائن کرتے ہیں، جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں ہمارے. لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ انسان کی فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ اندر رکھی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ سافٹ ویئر لے کر آیا ہے انسان، لیکن ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ کن تقاضوں پر کس وقت عمل کرنا ہے اور کس وقت ان تقاضوں پر عمل نہیں کرنا. اب غصہ ہے انسان کے اندر فطری طور پر رکھا ہوا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو سرے سے ختم کر دیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی پر اگر غصہ ہی نہیں آئے گا تو پھر کیا فائدہ؟ جہاد ہی نہیں کر سکیں گے ہم، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کا کوئی موقع نہیں بن سکیں گے. ہم تو کولر کام ہوئے پڑے، ٹھنڈے ہوئے پڑے، اس میں کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا ہمیں تو. اور لیکن اس کو ریگولیٹ کرنا بتایا گیا ہے کہ ہاں کہاں پر یہ غصہ نکالنا ہے، کہاں پر نہیں نکالنا. کہیں پر بھی جا سکتا ہے. آنے میں بندہ جو ہے نا وہ بے بس ہے. کسی کو بہت جلد غصہ آتا ہے، کسی کو دیر سے غصہ آتا ہے، کسی کو کسی طرح کے معاملات پہ غصہ آتا ہے، کسی کو دوسری قسم کے معاملات پہ غصہ آتا ہے. تو غصہ آنا جو ہے نا یہ گناہ نہیں ہے. غصے کا اظہار غلط جگہوں پہ کر جانا یہ یعنی قابل مواخذہ ہے. تو یہ بھی ایک چیپٹر ہے دین کا نا. پہلے والے کو میں نے کہا ایمانیات اور اعتقادیات کہا جاتا ہے، دوسرے والے کو اخلاقیات اور تزکیہ کہا جاتا ہے. اخلاقیات اور تزکیہ کہا جاتا ہے کہ شریعت ہمارا تزکیہ، نفس کی پاکی جو ہے یہ انسان کے نفس کے اندر اور انسان کے دل کے اندر یہ جو خرابیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کو منظم مرتب کروانا چاہتی ہے، ریگولیٹ کروانا چاہتی ہے. یہ شتر بے مہار کہا جاتا ہے، اردو میں لفظ بولا جاتا ہے شتر کہا جاتا ہے اونٹ کو. تو یہ شتر بے مہار نہیں ہونے چاہیے یہ جذبات کہ جہاں دل کرے نکال دیا غصہ، جہاں دل کرے نہیں، جہاں سے مرضی کسی کے ساتھ کینہ رکھ لیا، کسی کے ساتھ بغض رکھ لیا، کسی کے ساتھ حسد کر لیا. نہیں، یہ اصول اور قواعد اور ضوابط ہیں، اور ان کے اوپر باقاعدہ مواخذہ ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی آخرت کے اندر جا کر کہ ہاں بھائی. اور یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے برابر تکبر ہوا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. کتنا بڑا جرم ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر. یعنی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بڑائی ہے یہ میری چادر ہے. جس نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھا، اس نے گویا کہ میری چادر پہ ہاتھ ڈال دیا. اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے یہ عمل، ٹھیک ہے نا. لیکن دوسری طرف ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے اندر جو ایک اپنے آپ پر ایک بہتری کا نظر ہے وہ بھی پڑھنی ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تزکیہ کا جو باب ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد اور آپ کی بعثت، آپ کے بھیجے جانے کے جو مقاصد اور فرائض بتائے گئے ہیں ان میں 4 باتیں ہیں کہ آپ علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے امتیوں کو سکھاتے ہیں، قرآن مجید کے معانی سکھاتے ہیں، قرآن مجید کی حکمت اپنی سنت کے ذریعہ سے، اپنی احادیث کے ذریعہ سے اس کی تشریح کرتے ہیں. اور چوتھا چیز ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ ان امتیوں کا تزکیہ کرنے کے لیے آپ تشریف لائیں. تو ہماری شریعت اور ہمارے دین کا یہ بھی ایک چیپٹر اور ایک موضوع ہے. اس کو کہا جاتا ہے علم اخلاق اور علم تزکیہ. اور پہلے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم الاعتقاد، اعتقادیات، ایمانیات ہمارے. تیسری قسم جو ہے جن کا تعلق ہماری پریکٹسز کے ساتھ ہے، جس کی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ واسٹ بہت زیادہ ہے، بہت ڈائیورسٹی ہے اس کے اندر.
یعنی ہمارے جتنے اعمال ہیں شب و روز کے اندر، ان میں عبادات ایک حصہ ہے اس کا، عبادات، اور پھر ان عبادات کو کرنے کے لیے جو لوازم اور شرائط ہیں وہ ایک چیپٹر ہے۔ پھر عبادات سے نکل کر ہم اپنا خاندان اور سماج بناتے ہیں، وہ کیسے ڈیولپ ہوگا، نکاح ہے، نکاح کے بعد نفقات کیسے ہیں، کس کس کا نفقہ واجب ہے، کیسے اس زندگی کو گزارنا ہے، اور اگر ان کیس کسی جگہ پر جا کر اس کو ڈسکارڈ کرنا پڑ جاتا ہے اس خاندان کے معاملے کو طلاق کی شکل کے اندر، پھر کیا احکام ہیں، ٹھیک ہے، کہیں زور زبردستی کر کے طلاق لینی پڑ سکتی ہے کہ ایک طلاق دینے والا جس کے پاس اتھارٹی ہے وہ دے نہیں رہا، دوسری طرف ظلم ہو رہا ہے، خلا وغیرہ کی شکل، تو یہ سارے احکام جو ہیں یہ بھی اسی یعنی ہمارے پریکٹسز کے ساتھ، ہمارے عمل کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ پھر ایسے ہی ہماری جو معیشت ہے، ہماری اکانومی جو ہے، اس کو پورے طریقے سے ریگولیٹ کیا ہے شریعت نے، کیسے کمانا ہے، کیسے نہیں کمانا، کیا کمانا ہے اور کیا نہیں کمانا، اس کے حوالے سے اصول، قواعد اور ضوابط ہمارے اعمال کے حوالے سے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر ایسے ہی سیاست کے حوالے سے بھی تعلیمات موجود ہیں، سیاست کے اندر اپنے ملکی نظام کو چلانا ہے، دوسرے ممالک کے ساتھ چلنا ہے، اپنے ملک کے اندر دستور اور آئین بنانا ہے، اور پھر ان دستوری اور آئین کے نتیجے کے اندر عدالت اور کورٹس جو ہیں وہ بنانی ہیں۔ تو یہ میجر چیپٹر جن کے میں نے نام لیے ہیں، یہ ساری کی ساری ہماری عمل کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ان عملی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے چیپٹر کو اور شریعت کے اس باب کو علم الفقہ کہا جاتا ہے، اسلامک جورسپروڈنس کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہم اپنے اس سبق کے اندر پہلے دونوں موضوع جو ہیں ایمانیات اور اخلاقیات، اس کو ڈسکس نہیں کر پائیں گے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ ہمارا جو موضوع ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہم اپنے روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے شریعت کے جو قوانین ہیں، شریعت کے جو اصول اور ضوابط ہیں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس کے اندر بھی پھر ہم آگے اس کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں کچھ اس حوالے سے کہ سب سے پہلے ہم اپنی عبادات کو دیکھتے ہیں، عبادات کہ عبادت کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، اس کی جو پرفارمنس ہے وہ کیسے ہے، اس کے لیے شرائط کیا ہیں، قواعد کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں، وہ پہلے ہم ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہیں عبادات کے اندر چار چیزیں آ جاتی ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ چار چیزیں آ جاتی ہیں میجر اس میں۔ اور پھر اس کے بعد کچھ نکاح طلاق کے حوالے سے کچھ احکام انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور ایسے ہی اگر وقت ملا تو کچھ معیشت کے حوالے سے، اکانومی اور جو ہماری فائنانس ہے اس کو کیسے، کیا ٹولز شریعت نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز کچھ گفتگو آپ کے ساتھ کریں گے۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا جی کہ ہمارا یعنی جو موضوع ہے اس کا میں نے تعارف کروانے کی کوشش کی ہے کہ ہم پڑھیں گے کیا اس سبق میں، کلیئر؟ پڑھنا شروع کرنا چاہیے اب یہ جو پڑھنا ہے وہ ہے کیا، اس کو آغاز ہی کر لیتے ہیں پھر آج بسم اللہ کر کے۔ تو نماز کی اہمیت ایمان کے بعد سب سے زیادہ ہے نا، ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے، اور دن میں 5 دفعہ رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہنے کو 5 دفعہ ہے اور حقیقت میں وہ 50 ہی کے برابر ہے، کہنے کو تو وہ 5 دفعہ ہے اور حقیقت میں وہ 50 ہی کے برابر ہے۔ خاص طور پہ سردیوں میں پتہ چلتا ہے نا، ادھر سے نماز پڑھ کے بھی فارغ نہیں ہوتے کہ اگلی اذان ہو جاتی ہے، ابھی وہ پڑھ کے گھر پہنچے نہیں ہوتے تو اگلی اذان بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہ بھی ہو، جلد جلد نہ بھی ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو آدمی نمازی ہوتا ہے اس کے 24 گھنٹے جو ہیں اس کا شیڈیول جو ہے وہ نماز کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اس نے سونا ہے تب بھی نماز کی رعایت کر کے، اس نے کہیں سفر کرنا ہے تب بھی نماز کی رعایت کر کے، اس نے کسی سے میٹنگ طے کرنی ہے وہ تب بھی وہ نماز کا ٹائم دیکھتا ہے، اس نے کوئی جو ہے وہ اپنا بزنس کرنا ہے تب بھی وہ وہیں دیکھتا ہے، اس نے کھانا پینا ہے وہ تب بھی اسی کو دیکھتا ہے۔ تو راؤنڈ دا کلاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہماری جو اٹینڈنس ہے اس کی بڑی اہمیت بھی ہے، اور یہاں تک اہمیت ہے کہ ایمان اور کفر کا فرق کرنے والی چیز اسے قرار دیا گیا ہے کہ ایمان کی علامت کوئی نہیں ہے، ایمان ایک چھپی ہوئی چیز ہے نا، ایمان ایک چھپی ہوئی چیز ہے۔ خاص طور پہ اب جو ہمارا لائف سٹائل ہے ہماری یعنی زندگیوں کے اندر، اس میں تو شکل اور صورت اور پہناوے کے ساتھ تو فرق ہی نہیں رہا، کیونکہ ورلڈ وائڈ گلوبل ولیج بن جانے کی وجہ سے ثقافتوں کا ویسے ہی انتقال ہو گیا ہوا ہے، اور ایک ہی قسم کی ثقافت میجر ہمیں نظر آتی ہے، اس کی وجہ سے ہم بندہ دیکھ کے نہیں زیادہ فرق کر سکتے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان۔ اب کی بات میں کر رہا ہوں، پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ عیسائی جو ہے اس نے بھی زنار باندھنا ہی باندھنا ہے، مسلمان جو ہے اس نے بھی اپنے ایک اسپیسیفک ایک مخصوص خلیے کے اندر رہنا ہے۔
اب میں نے کہا کہ اس سے دنیا جو ہے نا وہ آزاد ہو کے کہیں اور جا چکی ہے. تو یہ میں مثال اس لیے دی ہے کہ ایمان ایک چھپی ہوئی چیز ہے جس کے اوپر اطلاع دوسرے کو نہیں ہو سکتی. حتیٰ کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اگر اللہ نہ کرے دل سے ایمان نکل گیا ہوا ہو تو دوسرے کو اطلاع کیا ہوگی؟ مشکل سے ہے. اس کے اظہار کے لیے اور اس کی پختگی کے لیے ہمیں نماز کا فریضہ عطا کیا گیا ہے کہ نماز پڑھتے رہو، حاضری لگواتے رہو. اس سے ایمان بھی پکا ہوتا رہے گا اور علامت اور سائن بھی رہے گا کہ یہ واقعتاً مسلمان ہے. مسلمان کا فرق غیر مسلم. آپ نے فرمایا کہ کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی کیا چیز ہے؟ نماز ہے. بڑی معروف حدیث ہے، آپ لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ. تو اس لیے سب سے پہلے فریضہ ہمارے لیے نماز ہے. اور نماز کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جی؟ پاکی کی، طہارت کی، پاکیزگی اختیار کرنے کی. تو وہ پاکیزگی جو ہم نے اختیار کرنی ہے نماز کے لیے وہ کیا ہے اور کیسی کتنی، یعنی ہم نے وہ اس کے کیا شکلیں ہیں اس کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گفتگو آج کر کے انشاءاللہ اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. صرف پاکی ہی نہیں ہے نماز کے لیے، پاکیزگی کے علاوہ کچھ چھوٹی چھوٹی اور شرائط بھی ہیں. جیسے بدن کا ڈھانپا ہوا ہونا بھی ایک شرط ہے، قبلہ کی طرف رخ کرنا بھی ایک شرط ہے، نماز کا وقت ہونا بھی ایک شرط ہے، نماز کی نیت کرنا بھی ایک شرط ہے. اور وہ تو پاکی کے ساتھ ہی ہو گئے نا. پاکی کے علاوہ جو 4 شرطیں یہ ہیں اور 3 شرطیں پاکی کے ساتھ ہی ہیں، جگہ، کپڑے اور جسم. بن گیا نا، ترتیب بن گئی ایک. کیا جی؟ 3 چیزوں کا پاک ہونا، جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا. یہ 3 شرطیں تو پاکیزگی کے حوالے سے ہیں. پاکیزگی سے ہٹ کے جو شرطیں ہیں وہ کون کون سی ہیں جی؟ وقت کا ہونا، نماز کا وقت ہوگا تو نماز ہوگی نا، ورنہ وہ قضا ہوگی. قبلے کی طرف رخ کرنا، سطر کو ڈھانپنا اور نیت کرنا. سطر کو ڈھانپنا اور نیت کرنا. تو طہارت کی طرف اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جسم کی طہارت کی بات کی جاتی ہے. جسم اور جگہ اور کپڑے، ان دونوں کی طہارت میں ایک چھوٹا سا فرق ہے. جسم کے اوپر 2 طرح کی گندگیاں لگ سکتی ہیں، ایک نظر آنے والی، احساس ہونے والی، ٹینجیبل، اور ایک انٹینجیبل جس کا ہمیں کوئی فزیکل ایگزسٹنس ہی نہیں ہوتی ہے. اس ناپاکی کا جو ٹائٹل دیا جاتا ہے اس کی اپنی ایگزسٹنس کوئی نہیں ہوتی جسم پر. جیسے وضو نہیں ہے تو جسم کو کوئی گندگی لگا ہوا ہونا تو ضروری ہے. واش روم گیا، وہ صفائی کر کے آیا. اب جسم پر ظاہری طور پر کوئی گندگی نہیں ہے لیکن ٹائٹل کیا ہے اس کا؟ یہ ناپاک ہے، نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے. غسل کی حاجت ہے کسی کو تو اس کا بھی یہی سٹیٹس ہوگا. تو گویا کہ جسم جو ہے اس کو 2 طرح کی گندگیاں لاحق ہو گئی ہیں. ایک وہ جس کا احساس ہوتا ہے، یہ فزیکل ایگزسٹ کرتی ہے، اور ایک وہ جو فزیکل ایگزسٹ نہیں کرتی. کپڑے اور جگہ کے اوپر جو گندگی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. کپڑے کا وضو نہیں ہوتا، کپڑے کا غسل نہیں ہوتا نا. کپڑے کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہے، ناپاکی لگی ہوئی ہے تو وہ ناپاک ہے، نہیں لگی ہوئی تو وہ پاک ہے. جگہ کے حوالے سے بھی یہی ہے. تو گویا کہ جسم کو 2 طرح کی ناپاکیاں لاحق ہوتی ہیں، 2 طرح کی نجاستیں اس کے اوپر طاری ہوتی ہیں. کون کون سی جی؟ ایک جو احساس کے قابل ہے اور ایک جو احساس کے قابل نہیں ہے. جو احساس کے قابل نہیں ہے یعنی بے وضو ہونا اور بے غسل ہونا، بے وضو ہونا اور بے غسل ہونا، یا یہ کہہ لیا جائے کہ وضو نہیں ہے کسی آدمی کا یا کسی آدمی پر غسل واجب ہو چکا ہے. یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ صرف اور صرف یعنی ان 2 چیزوں کے حوالے سے لاجک کا اس کے اندر عمل دخل کم ہے، شریعت کے حکم کا عمل دخل زیادہ ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس گندگی کو دور کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا ٹول ہے اور ایک خاص قسم کی ادائیگی ہے، اس کے ذریعے سے یہ پاکی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. خاص قسم کا ٹول کیا ہے؟ پاک پانی. اور خاص قسم کی ایک پرفارمنس ہے، ایک عمل ہے، ایک پریکٹس ہے جس کے ذریعے سے یہ حاصل ہوتی ہے کہ اعضائے وضو کو دھونا ہے تو پھر وہ بندہ پاک شمار ہو جاتا ہے، اور غسل کے اندر پورے جسم کو دھونا ہے تو وہ بندہ پاک شمار ہو جاتا ہے. کلیئر ہو رہا ہے؟ یہ مشکل تو نہیں ہو رہی بات. اور صرف پانی سے ہی ہو سکتا ہے. یہ پانی سے ہٹ کر، پانی سے زیادہ بیش قیمت، زیادہ پیور کوئی لیکوڈ آپ دنیا کا لے آئیں، اس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا. وضو اور غسل اگر ہونا ہے تو وہ کس سے ہونا ہے؟ پانی سے ہی ہونا ہے. سندل کا عرق لے آئیں آپ،
خس کا عرق لے آئیں، جو قیمتی قیمتی بوٹیاں ہیں، زعفران کا پانی لے آئیں، لیکن اس سے وضو نہیں ہو سکے گا۔ زعفران اگر پانی میں ہے اور زعفران ہی کا وہ پانی سمجھا جا رہا ہے تو اسے وضو اور غسل نہیں ہوگا، بھلے وہ عام پانی سے قیمتی ہے کیونکہ زعفران ملا ہوا ہے اس کے اندر۔ تو میں نے کہا کہ یہ دو میں جو فرق کر رہا تھا نا وہ اس وجہ سے کر رہا تھا کہ خاص اس کے لیے آلہ ہے پانی، اور ایک خاص ہی ادائیگی ہے اس کی کہ ایک مخصوص انداز سے وہ اعضاء کو دھونا ہے۔ اس کے علاوہ جگہ یا کپڑا اگر ناپاک ہو جاتا ہے تو کسی بھی لیکوڈ سے جو پاک ہو اور وہ گندگی کو ریموو بھی کر سکتا ہو، اس کے ذریعے سے آپ بدن یا کپڑا یا جگہ دھو دیں تو وہ جگہ اور بدن اور کپڑا پاک ہو جائے گا۔ پانی سے دھو دیں، عرق گلاب سے دھو دیں، عرق سندل سے دھو دیں، آپ پیٹرول سے دھو دیں، پیٹرول سے کپڑا دھل جائے گا، پاک ہو جائے گا، وضو نہیں ہو سکے گا پیٹرول سے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ از دیٹ کلیئر؟ کلیئر ہو رہا ہے نا یہ پوائنٹ کہ پیٹرول جو ہے اس سے کپڑا، پیٹرول پاک ہے، پیٹرول پاک ہے، منرل جتنے بھی ہیں یہ پاک ہیں، تو پیٹرول کے ذریعے سے آپ اپنا کپڑا دھونا چاہیں تو کپڑا تو دھل جائے گا سنتھیٹک الکوہل کے ذریعے سے جو کہ پاک ہوتی ہے، سنتھیٹک الکوہل بھی پاک ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے آپ کپڑا دھوئیں، آپ اس سے کوئی اور اس سے بھی بیش قیمت کوئی کیمیکل لے آئیں، اسے وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو پھر آپ کو ایک اگلے جانب جانا ہوگا، وہ تیمم ہے۔ پانی نہیں ہے تو پھر آپ تیمم کریں گے، کسی دوسرے لیکوڈ سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے۔ یہ فرق ہے وضو اور غسل کا اور دیگر پاکیاں حاصل کرنے کا۔ اگر یہ کلیئر ہو گیا ہو تو ہم آگے چلتے ہیں کہ وضو کرنا کیسے ہے، کن کاموں کے لیے کرنا ہے، اور وضو ٹوٹتا کیسے ہے۔ یہ 3 کوسچن ہے وضو کے حوالے سے۔ تو وضو کے اندر فرض کتنے ہیں وضو کے اندر جی؟ پتہ ہیں سب کو ماشاءاللہ؟ 4 فرض ہیں۔ کون کون سے جی؟ چہرہ دھونا، دونوں بازو دھونا، دونوں پاؤں دھونا، اور سر کا مسح کرنا۔ یہ 4 فرض ہیں، قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں یہ 4 فرض۔ تو اس کے اندر اگر یہ دیکھا جائے تو 3 اعضاء کو دھونے کا حکم ہے اور 1 کو مسح کرنے کا ہے۔ تو گویا کہ مسح اور دھونا ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے یہ ہمیں کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ کیا ہے فرق دونوں میں۔ تو دھونا تو یہ ہے کہ کسی پر پانی بہائیں، آپ کسی چیز پر پانی بہا دیں اور اس پانی سے وہ چیز تر ہو جائے، یہ کہا جائے گا کہ دھل گیا۔ اور گیلا ہاتھ کسی چیز پر پھینک دیا جائے تو اسے کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر کہ یہ مسح ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ تو چہرے پر پانی ڈالیں گے تو دھویا جائے گا، بازوؤں پر پانی ڈالیں گے تو دھو ہوگا، پاؤں پر بازو پانی ڈالیں گے تو وہ دھلیں گے، اور سر پر گیلا ہاتھ پھیرنے سے سر کا مسح ہو جائے گا۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور طہارت جسم کی بھی ہوتی ہے، جگہ کی بھی ہوتی ہے، کپڑوں کی بھی ہوتی ہے۔ جسم کی طہارت 2 طرح سے ہوتی ہے، وضو اور غسل، اور یہ ظاہری گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو ہٹانا۔ کپڑوں اور جگہ اور جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو گندگی اگر نظر آ رہی ہے تو وہ اس کو صاف کر دیا جائے، پاک کر دیا جائے، کپڑا تو وہ پاک ہو جائے گا، جگہ بھی ایسے ہی پاک ہو جائے گی۔ تو وضو کے جو 4 فرض ہیں، چہرہ دھونا، دونوں بازو دھونا، اور دونوں پاؤں دھونا۔ دونوں بازو تو بڑے سمپل ہیں کہ کوہنیاں اس کے اندر انکلوڈ ہیں، کوہنیوں سمیت دونوں بازوؤں کو دھونا۔ اچھا، دھونے کے اندر یہ بات ہے کہ ہم لوگ تو دھونے کے اندر بہت یعنی فراخ دل بھی ہیں اور مالدار بھی ہیں اس حوالے سے کہ پانی وافر ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا، اور پانی کا بیڑا غرق کرنے کے حوالے سے بھی ہم ماہر ہیں کہ اجاڑتے ہیں پانی کو، ٹھیک ہے نا، حالانکہ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہو رہا۔ تو دھونے کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری کی پوری جو ٹونٹی ہے، نل اور ٹیپ جو کھول کر جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ بازو سفر کرتا ہوا جا رہا ہو، کبھی ادھر سے گزر رہا ہے کبھی ادھر سے گزر رہا ہے، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، صحیح ہے نا۔ اس میں صرف اگر ایک یہ جو چلو ہوتا ہے اگر اس میں پانی لے لیا جائے تو ایک بازو اس سے دھل جاتا ہے، اور حکم بھی یہی ہے کہ اتنا ہی لینا چاہیے پانی، ٹھیک ہے۔ تو دھونے کے اندر میں نے کہا کہ اس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ آپ نے چہرے پر پانی ڈالا اور جو تری ہے اس کے اوپر حاصل ہوئی اس کے ذریعے سے آپ نے اس کو کیا کیا جی، گیلا کر لیا، اس کے ذریعے سے ہم نے گیلا کر لیا تو وہ کیا ہو گیا جی، پاک ہو گیا، وہ دھل گیا۔ وہ ایک چلو آپ لے کر کوہنی پر یوں کر کے بازو کو ڈالیں تو پانی یوں بہتا ہوا جب نیچے آئے گا، اس سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مل لیا، کوئی جگہ خشک نہیں رہی تو بازو کا غسل ہو گیا۔ چہرے کے اندر بھی یہی ہے کہ چہرے کے اوپر آپ نے ماتھے پر رکھ کر پانی ڈالا، دونوں ہاتھوں سے ڈالنے کا زیادہ ہی ہے،
تو وہ ڈالا تو جب پانی وہ نیچے آ رہا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے مل لیا تو وہ چہرے کا غسل ہو گیا. بازو اور پاؤں جو ہے میں نے کہا کہ ان کا تو بڑا سمپل سا غسل ہے کہ کوہنیوں سمیت دونوں پاؤں ہیں, دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت ہے. چہرے کے اندر تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. چہرے کا حدود اربع کیا ہے کہ جس کو دھونا ضروری ہے. تو عام طور پہ فیس ہمارے ہاں جو لغت میں اور محاورے میں کہا جاتا ہے اسی کا دھونا ضروری ہے. تو اب بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور یہ ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ والا جو ریڈیس ہے اس والے حصے کو دھونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی مردوں کے لیے داڑھی کا معاملہ آ جاتا ہے بیچ میں, بچوں کے لیے یا جن کی داڑھی نہیں ہے یا خواتین جو ہیں ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ یعنی ڈالیں گے تو سارا کچھ ہی گیلا کر لیں گے, لیکن جن کے چہرے پر داڑھی ہے اس داڑھی کا حکم کیا ہے. تو داڑھی کے بھی دو قسمیں ہیں. پہلے یا تو داڑھی بہت گھنی ہوگی کہ اندر سے سکن نظر نہیں آ رہی, تو پھر وہ داڑھی ہی چہرے کے قائم مقام ہے, اندر والی جلد کا دھونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک. اور اگر داڑھی بالکل لائٹ ہے جیسے بھی نوجوانوں کے آ رہی ہوتی ہے تو پھر نیچے والی جلد کو گیلا کرنا بھی ضروری ہے اور وہ ہو بھی ایزیلی جائے گی. ٹھیک ہے. پھر جو گھنی داڑھی ہے اس کے بھی دو پارٹ ہیں, ایک وہ ہے جو تھوڑی کے اندر اندر ہے اور ایک وہ ہے جو لٹکی ہوئی ہے نیچے, بڑی ہونے کے بعد یہ نیچے آ گئی ہے, چہرے کے حد سے باہر آ گئی ہے. یہ چہرے سے حد کے باہر والی جو ہے اس کے اندر تو صرف ایک دفعہ انگلیاں ڈال کر نکالنا کافی ہے, اس کو خلال کرنا کہا جاتا ہے. اور جو چہرے کی حدود کے اندر ہے اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھرنا کافی ہے. پانی لے کر باقاعدہ جو ہے وہ نیچے سے داڑھی کو یوں ہلا جلا کے نیچے سے اس کو اچھے طریقے سے گیلا کرنا, یا اس کے اندر پانی چڑھانا جس کو کہا جاتا ہے نا, داڑھی کے اندر اچھے طریقے سے پانی کو یوں گیلا کیا جائے, یہ کوئی نیسیسری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. یہ ایک صحابی یا تابعی ہیں, ان کا واقعہ, ان سے کسی کی شکایت کی کہ وہ بڑے مبالغے کے ساتھ اپنی داڑھی کو گیلا کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کہا کرو کہ رات کو پھر برتن میں اپنی داڑھی ڈبو کے سو جایا کرے تاکہ اچھی طریقے سے گیلی ہو. تو یہ شریعت کا حکم نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا جی, یہ آسانی ہے, یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو چہرے کی حدود کے اندر یہ داڑھی کا ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز دینے کی ضرورت ہے. باقی آنکھیں بند کرنے پر جو آئی لڈ ہیں ان کے اوپر ہاتھ پھرنا, ہونٹ بند ہونے کی شکل میں یہ والی شکل جو ہے, ناک کے نتنوں کے یہ جو سوراخ ہیں ان کے اوپر یہاں پر ہاتھ اچھے طریقے سے پھر جائے اور پانی یعنی ایک دفعہ چہرے پر ڈال کر اس کے ذریعے سے اچھے طریقے سے چہرے کو گیلا کر لیا جائے تو کافی ہے. داڑھی کے اوپر جب ہاتھ گیلا پھر گیا اسی والا وہی جو پانی چہرے پر ڈالا تھا اس کے ساتھ جب یہ داڑھی پر ہاتھ پھر گیا تو داڑھی کا دھونا ہو گیا, اور نیچے سے جب انگلیاں ڈالی تو وہ بھی ہو گیا. اس کے ساتھ ملتا جلتا مسئلہ عورتوں کے بالوں کا بھی ہے, اور وہ وضو کے اندر نہیں ہے, وہ غسل کے اندر ہے. آگے آئے گا بھی کہ وہ بال جو حدود یہ سر جو ہے اس کی حد سے باہر نکلے ہوئے بال, جو چٹیا ہے ان کی, اس چٹیا کو گیلا کرنا ضروری نہیں ہے, اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر دینا کافی ہے, بشرطے کہ داڑھی سر کا جو سکیلٹن ہے نا, یہ جڑیں ہیں بالوں کی, وہ اگر پانی کے ذریعے سے عورتیں اچھی طریقے سے گیلا کر لیں اس کے اندر پانی ڈالنے کے بعد, تو پھر پورے بال کھول کر دھونا ضروری نہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے یہ معاملہ ہے. اور وہ بھی ایک دلچسپ لطیفہ اس طرح ہے کہ ایک صحابی جو ہیں وہ سختی کیا کرتے تھے کہ اور اپنی بیوی کو کہا کرتے تھے کہ بال کھول کے دھویا کرو تم. تو انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا ایسا کیوں نہیں کہتے کہ پھر عورتوں کی ٹنڈیں کروا دیں, اگر اتنے بال ان کو زیادہ مضر لگ رہے ہیں, اتنی زیادہ اس سے الرجی ہو رہی ہے. بس اوقات ہوتا ہے کہ کسی کو سمجھانے کے لیے تھوڑا جو ہے وہ دوسرے انداز سے بھی ریمارکس دیے جاتے ہیں. تو بہرحال چہرہ دھلنا, دونوں بازو دھونا اور دونوں پاؤں دھونا اور گیلا ہاتھ سر پر پھیر لینا, اس سے جو ہے وہ وضو کے 4 فرض پورے ہو جاتے ہیں. اور وضو کے ان 4 فرائض کے بعد وضو کرنے کا ایک سنت طریقہ بھی ہے, یعنی یہ 4 کام جس کے پورے ہو گئے اس کا وضو ہو گیا, وہ ایلیجیبل ہے نماز کے لیے. لیکن جو ایک بہتر طریقہ ہے, جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے, وہ طریقہ فٹافٹ ذکر کر دیتے ہیں کہ دونوں ہاتھ بسم اللہ پڑھی جائے, اللہ کا نام لیا جائے, پاکی حاصل کرنے کی نیت کی جائے. نیت کرنا وضو میں شرط نہیں ہے, خاص طور پر ائمہ احناف کے ہاں. ٹھیک ہے, وضو کے اندر نیت کرنا شرط نہیں ہے. بغیر نیت کے نہر کے اندر گر کے باہر آ گئے تو وضو بھی ہو گیا, غسل بھی ہو گیا.
ٹھیک ہے نا. بارش کے اندر نہا لیا, نیت نہیں بھی تھی وضو یا غسل کرنے کی, سارا جسم گیلا ہو گیا, تر بتر ہو گیا, تو وضو اور غسل اس کا ہو چکا ہے. وہ ابھی آگے آ رہا ہے, ہنوز دلی دور است, ہنوز دلی دور است, ابھی دلی دور ہے, چلتے ہیں وہاں پر بھی آئے گا وہ بھی سبق. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیت شرط نہیں ہے, لیکن نیت کرنی چاہیے, افضل ہے نیت کرنا. ٹھیک ہے, تو بسم اللہ پڑھنا, نیت کرنا, اور دونوں ہاتھوں کو پہلے دھویا جائے گا, پھر 3 دفعہ کلی کرنا, مسواک کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, پانی ناک میں چڑھا کے اس کو چھنکنا ناک کو, اور ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا, دائیں طرف سے شروع کرنا, جو 2 ہیں, جیسے دایاں بازو اور دایاں پاؤں پہلے اور بایاں بعد کے اندر, اسی ترتیب سے وضو کرنا جیسے کہ ترتیب قرآن مجید میں ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ, چہرہ, بازو اور سر کا مسح اور پھر پاؤں کا دھونا. اس کی ترتیب کے خلاف کریں گے تو وضو ہو جائے گا, لیکن سنت کے خلاف ہوگا, سنت کے تقاضوں کے یہ خلاف ہوگا. اور ایسے ہی جو ہے اور سنتیں کون سی ہیں وضو کی؟ مسواک کرنا میں نے کہا, تو مسواک کرنے کے اندر دانتوں کی اصل صفائی مطلوب ہے, تو مسواک بھی کرنی چاہیے اور برش بھی کرنا چاہیے, دونوں چیزیں ہی سنت کے ہی اندر شامل ہیں. ہماری رائے یہی ہے کہ برش کرنا بھی سنت ہی کے تقاضوں کے اندر ہے, کیونکہ مسواک اٹ سیلف بھی ایک چیز ہے, اور اگر اس کے اندر اس کا مقصد دیکھا جائے تو وہ صفائی ہے. تو وہ صفائی آج کے زمانے کی ہماری جو خوراک ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو مسواک اس قابل نہیں ہے کہ وہ کرے صفائی, کیونکہ اتنا سٹکی قسم کا اور اتنا وہ فائن قسم کی چیزیں ہم لوگ استعمال کرتی ہیں کہ وہ کرتے ہیں کہ وہ دانتوں کے ایسی چپک جاتی ہیں کہ پھر وہ چھوٹتی نہیں ہے جب تک کہ برش کو اچھے طریقے سے نہ پھیرا جائے. بہرحال یہ وضو کرنے کے سنت طریقہ اور اس کے وضو کے فرائض. حالیہ تو وضو ہو گیا. بس یہ تھوڑی کی ہڈی جہاں تک نیچے ہے, ہاں یہاں تک, بس یہ آگے گلا شروع ہو جاتا ہے نا, تھوڑی کے نیچے تک یہ ہے اور آگے گلا شروع ہو جاتا ہے.